السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین کرام، عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے دعوت الی اللہ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا، ساتھ ہی ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کے تعلق سے اور مظلوم اور بےکس مسلمانوں کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح اور سچی بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سبوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ کن کن پریشان کن حالات سے گزر رہی ہے، بالخصوص فلسطین اور غزہ کے مسلمان کن حالات سے گزر رہے ہیں ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ حاضرین گرامی، کوئی بعید بات نہیں تھی کہ اگر پہاڑوں کے اندر آنکھیں ہوتی تو پہاڑ بھی ان ویڈیوز کو دیکھ کر، ان واقعات کو دیکھ کر آنسو بہا دیتے۔ اگر پہاڑوں میں دل ہوتا، جگر ہوتا تو پہاڑ بھی پھٹ جاتا۔ اگر درختوں میں
آنسو بہانے کی صلاحیت ہوتے تو درخت بھی آنسو بہا دیتے، یہاں تک کہ درندے بھی ان ظالم اور جابر اسرائیل کی بربریت سے درندے بھی کانپ جاتے اور درندے بھی ہتھیار ڈال دیتے، لیکن افسوس صد افسوس کہ وہ ظالم اور جابر اسرائیلی حکومت جن کے سینوں میں دل ہی نہیں ہے بلکہ درندگی نما انسان ہے، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ایسی ظلم اور بربریت کا شکار ان مظلوم اور بے کس فلسطینیوں کے ساتھ اور غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اللہ گواہ ہے، اللہ کی نظر ان ظالم اور جابر حکومتوں پر ہے جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کبھی نہ کبھی ایسے ظالم اور جابر حکومت کو نیست و نابود ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ حاضرین گرامی، وہ درندہ نما انسان ہیں جو مظلوم اور بے کسوں کے ساتھ، بے بسوں کے ساتھ درندگی کا معاملہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے نام نہاد مسلم حکمراں تھوڑوں کو چھوڑ کر تماشائی بنے ہوئے ہیں، تماشا ابھی تک دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کو تعلیم دیتے ہوئے کہ میرے امت کے لوگوں، اگر تمہارے اندر ظلم کو روکنے کی طاقت ہاتھ سے ہے تو ہاتھ سے روکو، اگر تمہارے اندر ظلم کو، زیادتی کو روکنے کی طاقت ہے ہاتھ سے تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے طاقت نہیں ہے تو زبان سے اگر روکنے کی طاقت ہے تو زبان سے روکو، اگر زبان سے بھی طاقت نہیں ہے روکنے کی تو پھر آخری درجہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر دل سے اس ظلم کو برا سمجھو، اور یہ ہمیشہ ارادہ رکھو کہ جیسے ہی مجھے اللہ رب العزت طاقت عطا کریں گے اس ہاتھ کو روکیں گے، ان کو زبان سے روکیں گے، لیکن یہ ارادہ ضروری ہے۔ لیکن جب تک زبان سے بھی نہیں، ہاتھ سے بھی نہیں طاقت ہے روکنے کی تو پھر دل سے اس ظلم کو، اس زیادتی کو برا سمجھنا ہے۔ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے یقیناً ہم اور سارے کے سارے مسلمان اس کو برا سمجھتے ہیں اور پرزور اس کی مذمت کرتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ حمایتی طور پر کھڑے ہیں ہم ان کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ہم اس مقدس سرزمین سے محبت رکھیں۔ فلسطین ایک مقدس جگہ ہے جہاں پر مسجد اقصی ہے، اور اس مسجد اقصی سے ایک ایمان والے کو اتنی محبت ہونی چاہیے جس سے جیسے کہ اسے ایمان سے محبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جگہ مسجد اقصی وہ ایسی جگہ ہے جو بہت سارے نبیوں کی پیدائش گاہ ہے، جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی ہے۔ اس جگہ سے اگر کسی کو محبت نہ ہو تو سمجھو اس کا ایمان ادھورا ہے۔ جس مقدس سرزمین کو فتح کرنے کے لیے
اور بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فاتح اول بنے. سب سے فاتح اول مسجد اقصی کو فتح کرنے والے سب سے پہلے نمبر پر کون ہے؟ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. آپ نے ان کا بہت مشہور و معروف واقعہ بھی سنا ہے کہ جب فلسطین کی سرزمین کو فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے، مدینے سے فلسطین اور مسجد اقصی بہت منزلوں پر ہے، کئی منزلیں ہیں، بہت لمبی مدت میں وہاں پہنچتے ہیں. لیکن جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ اس مسجد اقصی کے اندر عیسائی لوگ قابض ہیں، قبضہ کر کے ہیں، اور اس مسجد اقصی کے اندر جہاں پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی ہے، اتنے سارے انبیاء کی، اس کے اندر بے حرمتی کر رہے ہیں. حاضرین گرامی، آپ جانتے ہیں جب معلوم ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کہ اس مسجد اقصی کے اندر عیسائی لوگ شراب پیتے ہیں، عیسائی لوگ جوا کھیلتے ہیں، عیسائی لوگ وہاں پر زنا کرتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے رہا نہیں گیا. غیرت ایمانی للکارا اور آواز دی کہ امیر المؤمنین، آپ کے ہوتے ہوئے بیت المقدس پر کوئی ناجائز قبضہ کر بیٹھے، اور وہ بھی عیسائی لوگ، اور اس کے اندر گھناؤنی حرکت کریں، آپ چپ بیٹھ جائیں. غیرت ایمانی جوش دلائی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ میسرہ، بہت دور دراز کا یہ سفر ہے اور اس کو فتح کرنا ہے، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ میری جو سواری ہے اس سواری پر سوار ہونے کا طریقہ یہ ہوگا کہ 10 کلومیٹر پر میں سواری پر بیٹھوں گا اور آپ لگام پکڑ کر آگے لے کر جائیں. 10 کلومیٹر میں آرام سے بیٹھ کر چلوں گا. جب 10 کلومیٹر میں سفر کر جاؤں تو پھر میں اپنے سواری سے اتر جاؤں گا، اور یہ میسرہ، پھر میں تمہیں بیٹھنے کے لیے کہوں گا، تم بیٹھنا. 10 کلومیٹر دور تک میں اپنی سواری کا لگام پکڑ کر تمہیں لے چلوں گا. یہ بات سن کر حضرت امیر المؤمنین کا غلام تڑپ اٹھا. اے امیر المؤمنین، میں غلام ہوں اور آپ آقا ہیں، یہ گستاخی میں آپ کے ساتھ کیسے کر سکتا ہوں کہ آپ لگام پکڑ کر مجھے لے چلیں اور میں سواری پر بیٹھا ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی ہے آج کا ایسا حکمران، کوئی ہے آج ایسا پیم، کوئی ہے آج ایسا سیم کہ وہ کہے کہ میں اپنے غلام کے ساتھ یہ برتاؤ کرنا چاہتا ہوں، ایسا اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں؟ آج کوئی دنیا میں ایسا سردار، ایسا امیر المؤمنین، ایسا حاکم کوئی پیش کر سکتا ہے جس طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے حاکم اور امیر المؤمنین؟ کبھی آپ نے ایسے حکمراں کو دیکھا؟ آج کا کوئی چھوٹا سا لیڈر کسی اچھی گاڑی پر سوار ہو کے جاتا ہے تو سوار ہو کر جب جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پر جانا ہوتا ہے، جب تک اس کا گارڈ اس کے کھڑکی کو نہیں کھولتا اس وقت تک وہ نہیں اترتا. لیکن قربان جائیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اخلاق کریمہ پر کہ کہتے ہیں کہ 10 کلومیٹر دور تک میں سواری پر سوار رہوں گا، تم لگام پکڑ کر لے جانا، اور 10 کلومیٹر دور جو ہی سفر ہو جائے میں
سواری کے لگام کو پکڑوں گا، تم سوار ہو جانا۔ جیسے ہی الفاظ کہتے ہیں، ان کا غلام میسرہ کہتا ہے، اے امیر المؤمنین، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ حضرت امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے، چپ، میں آقا، تم غلام، میں جو کہوں گا وہ تمہیں کرنا ہے، نہیں تو میری غلامی سے نکل جاؤ، میری غلامی سے نکل جاؤ اور آزاد ہو جاؤ۔ انسان ہر کوئی آزاد ہونا چاہتا ہے، اور آزادی ہی زندگی، آزادی کی زندگی ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت بھی غلاموں کو اپنے ایسے حکمرانوں کے پاس رہنے پر فخر حاصل ہوتا ہے کہ میں ایسے آقا کا غلام ہوں جو ایسے اخلاق کریمہ نہ رکھتے ہیں۔ تو کہا، چپ ہو جاؤ، اگر نہیں چپ ہوتے، نہیں میری بات مانتے تو میری غلامی سے نکل جاؤ، آزاد ہو جاؤ۔ سامنے کہتے ہیں، نہیں امیر المؤمنین، آپ جیسے کہیں گے ویسے ہی کرو، مجھے آپ کی غلامی پسند ہے، آپ کے یہاں سے جو مجھے مقام ملتا ہے، آپ کے کریمانہ اخلاق جو مجھے دیکھنے کو ملتے ہیں، میں کہیں وہ اخلاق پائی نہیں سکتا، میں کہیں تربیت ایسی پائی نہیں سکتا، مجھے ایسی تربیت کہیں مل ہی نہیں سکتی ہے جو آپ کے پاس مجھے تربیت ملی۔ اس طرح سے عہد معاہدہ ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے چلتے ہیں۔ 10 کلومیٹر تک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سوار ہوتے ہیں، ان کا غلام لگام پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 10 کلومیٹر چلنے کے بعد پھر ان کا غلام اس پر سوار ہوتے ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لگام پکڑ کے چلتے ہیں، یہاں تک کہ جب بس بیت المقدس کے قریب جانے لگے، فلسطین کے بس تھوڑے ہی مقام پر جاتے ہی پہنچنے لگے، تو وہاں کے عیسائیوں کے بڑے عالم کو خبر پہنچی کہ دیکھو، تم لوگ یوں ہی بیت المقدس کی مسجد اقصی کی کیلی چابی تھما دو گے یا کچھ دیکھنا چاہو گے؟ لوگوں نے کہا، اگر ایسا ہے، اگر وہ آ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہتھیار ڈال دیں اور ان کے ہاتھ میں چابی تھما دیں۔ لیکن عیسائی عالم نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں ہتھیار ڈالنا، بلکہ ہم انہیں آزمائیں گے۔ ایک شخص کو مخبری کے لیے بھیجا، ان کے قافلے کی طرف بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ یہ جو آ رہے ہیں ان کا قافلہ آنے کی کیفیت کیا ہے، حالت کیا ہے۔ ایک شخص ان کی طرف سے آتا ہے، دیکھتا یہ ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لگام پکڑے ہوئے ہیں اور ان کا غلام سواری پر بیٹھے ہوئے۔ امیر المؤمنین، وقت کا حاکم، امیر المؤمنین، پورے قوم کے اس وقت کے سردار خود لگام پکڑے ہوئے ہیں اور غلام سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ شخص دیکھا اور دیکھتے ہی الٹا پاؤ واپس چلا اور جا کر اپنے لوگوں سے کہا، اس عالم سے کہا جو عیسائیوں کا بڑا عالم تھا، اس سے کہا کہ ان کے قافلے کی حالت یہ ہے کہ جو امیر المؤمنین ہے وہ لگام پکڑے ہوئے آ رہے ہیں اور جو غلام ہے سواری پر سوار ہے۔ اس عالم نے کہا کہ ہم نے صحیح پڑھا ہے اپنی انجیل میں، ہم نے صحیح پڑھا ہے اپنی کتاب میں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتری ہے، اس کے اندر ہم نے صحیح پڑھا ہے کہ جب مسجد اقصی کو فتح کرنے والے امیر المؤمنین فتح کریں گے، حاکم ہو کر غلام کو سوار کر
کے لگام پکڑ کر سواری کے آئیں گے، بہتر یہ ہے کہ اپنی چابی ابھی تھما دو۔ ہم نے اپنی کتاب میں جو کی چیزیں پڑھی تھی وہ ہو بہو سچ ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ بغیر کچھ جنگ کیے، بغیر کچھ لڑائی کیے، سارے کے سارے عیسائیوں نے مسجد اقصی کی کیلی تھما دی۔ تو وہ مقدس جگہ ہے، وہ ارض مقدس ہے جس کے لیے فلسطینی بھائی، غزے کے بھائی، وہاں کی مائیں، وہاں کی بہنیں، وہاں کے کمزور مسلمان، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے خون کی قربانی دے کر اس مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے ہر تن من دھن کی قربانی دے رہے ہیں اور اپنے خون کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور گویا کہ ساری امت مسلمہ پر احسان وہ کر رہے ہیں۔ کیا آپ ان سے محبت نہیں کرتے؟ کیا آپ کے دل میں جگر نہیں ہے؟ کیا آپ کے دل میں وہ گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے جو ان معصوم بے گناہوں سے آپ کی اور میری محبت ہو، اور اخلاقی فریضہ کم از کم سمجھتے ہوئے ہم ان سے محبت کریں اور ان کے لیے دعائیں خیر کریں؟ اگر نہیں ہے تو پھر سمجھا جائے گا کہ آپ کا ایمان کمزور ہے، آپ کامل ایمان والے نہیں ہیں۔ آپ کامل ایمان والے نہیں ہیں۔ مسجد اقصی سے محبت کرنا یہ ایمانی علامت ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ حاضرین گرامی، فلسطینی بھائی اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، ظلم اور زیادتی نہیں کرنا ہے وہ کسی پر، جیسے کہ آج کی میڈیا اور وہاں کی گورنمنٹ اور دوسرے حکمراں، ملک کے حکمراں ان کو خود جو ہے عسکریت پسند کہتے ہیں اور جنگجو قوم فلسطینیوں کو کہہ رہے ہیں۔ وہ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ اپنی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں، جس طریقے سے ہم بھی اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی زمین کے لیے لڑے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس زمین کے لیے قربانیاں دی ہیں اور یہاں سے انگریزوں کو بھگایا ہے، وہ بھی اپنی سرزمین پر قبضہ کرنے کے لیے، اپنی سرزمین کو ان سے چھیننے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے، جیسے کہ ہمارا حق تھا ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانا۔ میں نے معتبر عالم دین سے، بہت معتبر عالم دین سے میں نے سنا کہ یہ جو اسرائیلی قوم ہے، اسرائیل کوئی الگ ریاست نہیں ہے، اسرائیل کوئی الگ ریاست نہیں ہے، بلکہ جرمن کے لوگ فلسطین میں آ کر قابض ہو گئے تھے، وہاں کی زمینوں کو خریدنے لگے، اور کچھ زمینیں جب ان کے ہاتھ آ گئی تو پھر انہوں نے اپنی ریاست کے لیے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ ہماری ریاست ہے۔ جیسے کہ ہمارے ہندوستان میں انگریز آئے تھے اور کہہ رہے تھے یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری سرزمین ہے، پھر ہمارے آباء و اجداد نے اس کے لیے قربانی دی اور ان کو یہاں سے بھگایا۔ اسی طریقے سے وہ لوگ باہر سے آئے تھے اور آ کر جنگ گئے، اور جب کچھ چیزیں آ گئی ہاں، پھر جو ہے اپنی ریاست کے لیے ڈکلیئر کر دے کہ یہ ہمارا ملک ہے۔ تو آپ سچ بتائیے، مظلوم ظالم کون ہے؟ یہ اسرائیل ہے کہ فلسطین اور غزہ کے مسلمان؟ ظالم تو یہ اسرائیل ہے، جن کو تاریخ معلوم نہیں، وہ اس قسم کی غلطیاں کریں گے اور ان کے سپورٹ میں آئیں گے اور ان کی حمایت کریں گے۔ جن کو تاریخ معلوم ہے وہ کبھی اسرائیل جیسے خونخوار درندوں کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ تو ہم اخلاقی طور پر کیا کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا ہے۔ آپ سے اور مجھ سے یہ گزارش عالم اسلام کے مسلمان نہیں کر رہے ہیں کہ آپ ان کے پاس کپڑے بھیجیں، آپ ان کے پاس روپے بھیجیں، آپ ان کے پاس پیسے بھیجیں۔ کوئی گزارش اس طرح کی نہیں آ رہی ہے۔ بس گزارش اور اپیل کیا آ رہی ہے کہ ہم اخلاقی طور پر
اخلاقی فریضہ سمجھتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنا بھائی سمجھ کر، ایمانی بھائی سمجھ کر اخلاقی طور پر ہمیں ان کے لیے بس دعا کرنے کی درخواست کی جائے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ہم ان کے لیے دعا کریں، راتوں کو اٹھیں، رات کی تنہائی میں اٹھیں اور گڑ گڑا کر دعا کریں، ان کے لیے صلاۃ الحاجہ پڑھیں، ان کے لیے روزے رکھیں، ان کے لیے آپ صدقہ دے سکتے صدقہ دیں اور اللہ سے درخواست کریں کہ یا اللہ ان مظلوم اور بے بس مسلمانوں کی آپ مدد فرمائیں۔ کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اتنا ضرور کریں، اور ساتھ ہی ساتھ عالم اسلام کے مسلمانوں سے یہ اپیل ہے کہ تجارتی جو ان کے اشیاء ہیں، جو ان کی چیزیں ہیں، اسرائیل کی، جرمنی اور اسی طریقے سے برطانیہ اور اسی طریقے سے امریکہ کی ساری تجارتی اشیاء اور ان کی تجارتی سامان کا پوری طرح بائیکاٹ کریں، یہ اپیل اور یہ درخواست سارے ہندوستان کے مسلمانوں سے کی گئی ہے۔ کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ امریکہ کی چیزوں کو بائیکاٹ کر دیں، اسرائیلی چیزوں کو بائیکاٹ کر دیں؟ کیا کیا چیزیں ہیں؟ اخباروں میں آپ نے نیوز میں دیکھے بھی ہوں گے، اخباروں میں پڑھے بھی ہوں گے کہ کیا کیا ان کی مصنوعات ہیں، کیا کیا ان کی چیزیں ہیں، بے شمار چیزیں اخباروں میں پوسٹروں میں ہے، جیسے کہ پیپسی ہے، کوکو کولا ہے، اسی طریقے سے 7 اپ ہے، اسی طریقے سے اور بھی وکس ہے، لیکس صابن ہے، اور بہت ساری چیزیں پوسٹر بن کر تیار ہیں۔ ہم ان چیزوں کا کم از کم بائیکاٹ تو کریں۔ حضرات علماء کرام فرما رہے ہیں اور پہلے بھی فرماتے تھے کہ آپ اگر ان کی چیزوں کو خرید رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ کے 2 روپے، آپ کے 5 روپے، ان 5 روپے، ان 2 روپوں کے ذریعے سے گولی تیار ہو رہی ہے، ان گولیوں سے فلسطین کے ایک ایک بچوں پر جا کر وہ گولیاں لگ رہی ہے، آپ ان کے ساتھ شریک ہیں۔ آپ کے 2 روپے، آپ کے 5 روپے، آپ کے 20 روپے، یہی پیسے گولیوں کی شکل اختیار کر رہے ہیں اور یہی گولیاں فلسطین کے معصوم بچوں کو جا کر لگ رہی ہے اور خون خرابہ ہو رہا ہے۔ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے روپے سے کوئی گولی تیار ہو اور فلسطین اور غزہ کے مسلمان ماؤں اور بہنوں اور بچوں اور کمزوروں پر جا کر لگے؟ کوئی بھی مسلمان یہ نہیں چاہتا۔ تو اگر ہم ان کی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ آپ کے ہی پیسوں سے استعمال کر کے اسرائیل، امریکہ، برطانیہ اور جو جو ان کے ہم نوا ہیں وہ آپ کے پیسوں کو استعمال کر کے ان کو درندگی کا شکار بنا رہے ہیں، فلسطین کے بچوں اور وہاں کی ماں اور بہنوں اور غزہ کے مسلمان ماں اور بہنوں۔ اعتراض اور سوال یہ بھی آ رہا ہے کہ اگر مسلمان صرف بائیکاٹ کر دے تو کیا فائدہ؟ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ مسلمان تو بہت تھوڑے ہیں، قلت میں ہیں، اگر ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں تو کیا فائدہ ہوگا؟ حاضرین گرامی اس کو سمجھیں۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو صدر محترم ہیں، انہوں نے کہا کہ اس چیز کو اے مسلمانوں سمجھو، یہ نہ کہو کہ مسلمانوں کے بائیکاٹ سے کیا فائدہ ہوگا، مسلمان تو تھوڑے ہیں۔ حضرت نے سمجھایا اس کو کہ اس کو اس طرح سمجھو کہ اگر تمہاری کسی رشتہ دار سے دشمنی ہو جائے اور تم ان رشتہ داروں کی دشمنی کی وجہ سے بعض مرتبہ قسم کھا لیتے ہو کہ اس کی دعوت میں نہیں جانا ہے، تم نہیں جاتے ہو، بتاؤ تمہارے دعوت میں ان کے یہاں نہیں جانے سے کیا اس کا کچھ بگڑتا ہے؟ کچھ نہیں بگڑتا ہے، وہ اپنی حالت پر رہتے، لیکن کیوں؟
آپ اپنے خیال کا اظہار فرمانا چاہتے ہیں، آپ اپنی جذبات کا اظہار فرمانا چاہتے ہیں، اس لیے آپ نہیں جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی بتایا گیا کہ ہم اگرچہ ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کر کے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آپ غصے کا اظہار تو کر سکتے ہیں، آپ ان سے لا تعلقی کا تو اظہار کر سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم کہتا ہے یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، اگر تم نے ان کے ساتھ دوستی کی تو سمجھا جائے گا کہ تم بھی انہی کے صف میں کھڑے۔ تو دیکھا آپ نے یہاں پر فائدہ نظر آیا نہیں؟ بالکل فائدہ ہے، اسی لیے آپ لا تعلقی کا اظہار کریں، آپ ان کی چیزوں کو کسی بھی حالت میں استعمال نہ کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو کیا ہم مر جائیں گے؟ نہیں کریں گے، دوسری چیز لے لیں گے، دوسری دکان ڈھونڈ لیں گے، دوسری چیز اس کے مقابلے میں دوسری چیز ہے، دوسری کمپنیاں ہیں، ان کمپنیوں کو استعمال کر لیں گے۔ ان کی چیزوں کا ایک نشانی حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ ان کی جو چیز ہے جو ان کے یہاں سے بن کر آئی ہے اسرائیل سے، امریکہ سے، حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ 729 ایک نمبر ہے بارکوڈ، جس چیز میں 729 729 جہاں پر آپ دیکھیں سمجھ جائیں کہ یہ اسرائیل کی مصنوعات ہیں، انہی کی تجارتی سامان ہے، انہی کی تجارتی اشیاء ہیں، آپ ان کو بالکل بائیکاٹ کریں۔ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے کم از کم اتنا ہم ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے دعا کریں۔ حاضرین گرامی، اس وقت وہ ہم سے کچھ نہیں مانگ رہے ہیں، ہم سے کچھ وہ مطالبہ نہیں کر رہے ہیں۔ افسوس تو مسلم نام نہاد حکمرانوں پر ہے کہ وہ تماشائی دیکھ رہے ہیں۔ کچھ مسلم ملکوں کو چھوڑ کر اکثریت جو مسلم حکمراں ہیں وہ تماشائی دیکھ رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شیطان نے ان کے دل پر وہ دل نکال کر پتھر کی سل رکھ دی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے کہ وہ جاگے اور ہوشیار ہو جائیں اور ان فلسطین مسلمانوں کی ہر طرح مدد کرنے کے لیے کھڑے ہوں۔ ہم ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ایسے مسلم حکمرانوں کو ہمت دے، اور وہ جو سو رہے ہیں ابھی تک بیدار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بیدار کرائے اور خواب غفلت سے بیدار ہو کر فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی پوری طرح ساتھ دیں۔ حاضرین گرامی، آپ سوچ سکتے ہیں ان کی مظلومیت کو کہ نہ وہاں پر کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، ہاسپٹلوں تک دوا تک نہیں ہے، تڑپ تڑپ کر مائیں اور بہنیں مر رہی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، ایک عورت کہتی ہے جس کے 4 یا 5 بچے ہیں، وہ ماں اپنے بیٹوں سے، اپنی بیٹیوں سے کہتی ہے کہ اے بیٹیوں، ایک گھر کے چھت کے نیچے آؤ، سو جائیں گے سب کے ساتھ، کسی کے یہاں مت جاؤ، ایک ہی چھت کے نیچے سوئیں گے اور ایک ہی ساتھ مر جائیں گے تاکہ کوئی لاوارث تم میں سے نہ ہو۔ اور بعض بھائیوں کا یہاں تک کہنا ہے کہ اگر 2 بھائی ہیں اور دونوں کو اولاد ہے تو ایک بھائی اپنی اولاد کو دوسرے بھائی کے یہاں ایک کو چھوڑ کے آتے ہیں، اور جو بھائی جس کے یہاں چھوڑ کر آئے ان کے یہاں جو اولاد ہے وہ دوسرے بھائی کے یہاں ایک بھائی کو چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ ہماری نسل بچہ۔ یہ حالات ہے وہاں پر۔ اگر ہم اس وقت ان کے لیے روئیں گے نہیں، آنسو نہیں بہائیں گے، تو پھر سمجھا جائے گا کہ ہمارے دل یہ پتھر ہو گئے، سخت ہو گئے۔ میں نے کہا شروع میں کہ اگر پہاڑوں میں بھی اگر جگر ہوتا، اگر دل ہوتا، تو ان اندوہناک حالات سے، ان اندوہناک واقعات کو دیکھ کر پہاڑ بھی پھٹ جاتا۔ اگر درختوں کے اندر آنسو بہانے کی صلاحیت ہوتی تو درخت بھی پھٹ جاتے ایسے حالات کو دیکھ کر۔ ہم اگر ان حالات کو دیکھ کر اگر ہم آنسو نہ بہائیں تو پھر ہمارے جیسے بد نصیب اور بدبخت قوم اور بدبخت انسان کوئی نہیں۔ تو ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ ان کے لیے ہر وقت آپ دعا کریں، خود بھی دعا کریں، اپنے معصوم بچوں کو لے کر دعا کرائیں۔ آپ گھر کی ماں اور بہنوں سے کہیں کہ ان کے لیے روزہ رکھیں، ان کے لیے جو ہو سکے آپ اس کے لیے کریں۔ اگر ہمارے پاس ایمان ہے،
اور یہی ایمان کی صحیح پہچان ہے کہ ایک مومن بھائی سے محبت اتنی ہی ہونی چاہیے جس طریقے سے انسان کو اپنے جسم سے ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ ابھی جمعے کی نماز میں انشاءاللہ قنوت نازلہ کی تلاوت ہوگی، قنوت نازلہ پڑھی جائے گی۔ دوسری رکعت میں رکوع سے اٹھنے کے بعد جو ہم کھڑے ہوتے ہیں اس حالت میں امام صاحب جو ہے قنوت نازلہ پڑھیں گے، ہاتھ چھوڑ کر رکھیں گے، امام صاحب بھی، آپ بھی جو ہے ہاتھ چھوڑے رکھیں گے، اور دل میں آہستہ آواز سے آپ آمین کہیں گے۔ ہر جگہ پر یہ معمول چل رہا ہے، اور اللہ کے فضل سے اس مسجد میں پچھلے جمعے سے ہی فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کی تلاوت ہو رہی، قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے، اور آج جمعے کی نماز میں بھی انشاءاللہ دوسری رکعت میں قنوت نازلہ پڑھی جائے گی۔ جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت جو ہے قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل ہم ضرور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان تمام باتوں کو ہم سبوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت فلسطین کے مسلمانوں کی اور غزہ کے مسلمانوں کی پوری طرح اللہ تعالیٰ خیری مدد اور نصرت فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ سنت و صفات۔